کی عدالت کا سوال کی سخاوت کا سوال سرکار غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ آپ کو آپ کے لاڈلے بیٹے سرکار نور قطب عالم کا واسطہ پر کرم کی نظر کر دے بگڑی بنا دے کرم کی نظر فرما کر فرما دے ہم کی بارگاہ میں اگر گئے تو وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بزرگان دین سے جس نے کافی دین کے لیے جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں، وہاں گئے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جو مدفون ہوتے ہیں بہت سارے دین کے لیے کام کیے ہوں گے، قربانیاں دی ہوں گی، تو اس میں ہمارا کیا رول، ہم ان کے لیے کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے، تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں، تو کہا جہنم میں۔ وہ زاروں خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے، ہم جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا، اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی، ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیے یہ حقیقتیں ہیں۔ ایمان اصل ہے، یاد رکھیے، نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے، نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے، اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے۔ بہرحال تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ جانا کیسا ہے، تو حدیث میں دیکھیے مقصد بتایا گیا، قبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا، ٹھیک۔ اور حدیث میں واضح لفظ ہے قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے، مقبروں کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں دو چیزیں، قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودیں اور گڑھے میں ڈالیں اور مٹی ڈال دیں، یہ ہوئی قبر۔ اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ، وہ کیا ہوتا ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے، ٹھیک، کبھی اصل کبھی ڈپلیکیٹ، کبھی نیچے انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر بناتی ہے، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر، اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں، گنبدیں بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے، قبروں پر، کیوں، آخرت یاد آئے، تم مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو، یہ مقصد کے تحت قبروں پہ جانے کی اجازت ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا بھائی نے کہ درگاہوں پہ جانا کیسا ہے، تو درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے، قبروں پر جانا جائز، کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتی ہے، حکم قبر پہ جانے کا ہے۔ اب آپ بولیں گے کیوں، وہ بھی تو خبر ہے۔ اب میں دونوں کا فرق، مقبرے اور خبر کا، قبرستان کا اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں آپ کو۔ خبر کا فرق اور مقبرے کا فرق کیا ہے۔ خبر وہ جگہ ہے جہاں جانا ہم عام طور سے پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آدمی پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے، کہ دنیا سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے کہ اتنا مالدار تھا، اتنا خوبصورت تھا، کیا اثر و رسوخ تھا، کیا پاور، کیا دبدبہ اور کیا صلاحیتیں تھی، چلا گیا، مر گیا تو لوگوں نے لا کے دفنا ہے، دنیا میں سب کے کام آتا، آج دفنا دی۔ اور خبر کے حال تو دیکھو، کبھی خبر اندر چلی جا رہی ہے، یا کیڑے مکوڑے جانور نظر آ رہے ہیں، سوکھی پڑی ہے اگر گرمی کے دن ہے، بارش ہو رہی تو بھیگ جا رہی ہے، کبھی جانوروں نے ڈیرا ڈال دیے، سانپ بچھو رہتے سوراخ کر کے، کبھی جانور اوپر بیٹھے ہیں، تو وحشت طاری ہوتی ہے آدمی کو، دنیا سے نفرت اس میں وہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اور انسان دین سے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، افسوسناک حال ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ بالکل مردہ دلوں کی علامت ہو چکی ہے۔ قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے، لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ہنستے ہیں، جو عبرت کا مقام ہے دنیا۔ یہ ایک چیز ہوئی، یہ ہے قبر، ہے نا، اور یہی حالت ہوتی سب کی۔ قبر پہ جانے کے آنے کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے، دنیا سے اس کو ایک دم بیزارگی سے اظہار ہوتا ہے، اور ایک طرح سے اس پہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے، یہ ہے قبر۔ اب مقبرہ جانے کو ہمارا دل چاہتا ہے، اس کے لیے پلاننگز بنائی جاتی ہے،
اس کے لیے دوستوں رشتہ داروں میں کال کی جاتی ہے، چل رہے گا مقبرہ جانے کا اپنے کو، نئے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، گاڑیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ٹھنڈا میٹھا کھارا پتلا گاڑھا وہ بھی ہونا نا، سوکھا خیمہ نہیں ہونا، اس میں فلاں ہونا، تیل زیادہ ڈالو اس میں، پپڑ سالن روٹی تیار کیے جاتے ہیں، ہے نا. وہاں سج اور دھج کے لوگ جاتے ہیں. قبروں پہ جانے کے بعد انسان کو آخرت یاد نہیں آتی، ان مقبروں کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے. یہ دیکھو کتنا زبردست ہے نا، اپن گھر ایسا بنائیں گے اپنا، وہ فلاں دیکھو کیا کالم ہے اس کا، اپنا کالم فلاں کریں گے، کیا بناتے تھے یار پرانی بلڈنگیں وہ ہوتے ہیں. وہاں جانے کے بعد دنیا یاد آتی ہے. جب آپ ان مقبروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہے، عبرت نہیں نظر آتی، خوشبوئیں آتی ہیں جن سے آپ کا دل ان کی طرف رغبت پاتا ہے، اور جا کر دل بولتا ہے وہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر، ہے نا. پھر وہاں مختلف قسم کے مخمل ہے، مختلف قسم کی چادریں ہیں، مختلف پھول ہے، مختلف ہمہ اقسام کی قیمتی چیزیں ہیں. سونے کے انڈے لٹکے ہوئے، شتر مرغ کے انڈے لٹکے ہوئے، چاندی کا جھومر لٹکا ہوا ہے، سونے کا فلاں لٹکا ہوا ہے، چاندی کا دروازہ ہے، کہیں زمین میں سے چاندیاں نکل رہی ہے، کہیں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، کہیں فلاں نے یہ چادر بھیجی ہوئی تو اتنے کروڑ کی ہے، فلاں ہوا ہے. وہاں دنیا یاد آتی ہے. اس کے بعد وہاں مرد اور عورتیں ساتھ مل کر جاتے ہیں. قبرستان کہاں جاتے کوئی انسان، ہے نا. پھر وہاں جو ہے رنگینیاں دنیا کی نظر آتی ہے. وہاں کبھی کبھار گانے بجانے بھی ہوتے ہیں نا، گانے، کوئی ہارمونیم بجاتے بیٹھا ہوا وہاں ایک آدھ، ہے نا، لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں اس کے سر پہ دستی باندھ کے. تو کوئی کبھی ڈھول تاشے کر رہا ہے نا، اور کبھی جو ہے ناچ گانے بھی ہوتے ہیں. صرف میوزک تک بات ختم نہیں ہوتی، ناچ گانے ہوتے ہیں. کبھی عورتیں ناچتی، کبھی ہجڑے ناچتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال وہاں حجرے ہوتے ہیں جن میں جا کر انسان کا دل بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں انسان رہنا چاہتا ہے. یہاں خبر کو دیکھ کر انسان کا دل اچاٹ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے لوگ جاتا ہے. تو شریعت میں جو حکم ہے وہ خبروں کی زیارت کا ہے، مقبروں کی زیارت کا نہیں. یاد رکھیے یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب آپ کہیں گے وہ نیک انسان جس کو لوگوں نے مقبرہ بنا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے چونکہ وہ مقبرہ ہے، عبرت کی جگہ نہیں ہے، اور اصلی خبر چونکہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے تو یہ مقبرے والے اتنے شانے ہوتے ہیں، اصلی خبر کو نیچے رکھتے کبھی بھی. جتنی خبریں آپ کو ملیں گی ان کا ریئل خبر نہیں ہوتی، اوپر جو ہوتی ہے، اوپر جو ہوتی ہے خبر ریئل نہیں ہوتی کبھی بھی. دیکھیے کوئی بھی درگاہ پہ آپ پوچھیے راستہ کہاں ہے نیچے جانے کا، تو بولتے یہ دن کھلتا ہو نیچے ہے. نیچے رہتی مٹی کی خبر، اس پر بناتے ایک آستانہ، اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ خبر. آپ جتنے بھی چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ جو بیچارے اتنا عقیدت سے کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل خبر پہ تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ نیچے ہوتی ہے. درگاہ اوپر بنتی ہے، کبھی بھی یاد رکھیے فرسٹ فلور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کے اوپر بناتے ہیں. تو وہاں دنیا یاد آتی ہے آپ کو، آخرت یاد نہیں آتی. تو اب ایسے نیک لوگ جن کی خبروں پہ لوگوں نے آستانے بنا دی اور خبریں بنا دی، مقبرے بنا دیے، تو یاد رکھیے ہم کو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے اس تک جانا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود، یہاں سے بیٹھ کر ہم جو ہے صحابہ پہ جو ہے دعائیں، یہاں سے بیٹھ کر تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر اور مجاہدین پر اور دیگر لوگوں پر یہیں سے بیٹھے بیٹھے بھیج سکتے. چونکہ اگر میں اس مقبرے پر گیا جہاں لوگ شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں تو میں کس کس کو بتاؤں گا میں شرک بدعت کرنے نہیں آؤں. ہاں پھر آپ کی شخصیت واضح ہونے ایک الگ چیز ہے، شخصیت آپ کی واضح ہے کہ توحید پرست آدمی ہے. اب یہاں ہے تو کچھ تو بھی نیا کانڈ ہونے والا درگاہ پہ، لوگ سب فیلڈنگ ویلڈنگ جما دیتے آس پاس کہ یار یہ زیارت کو نہیں آیا، ٹھیک، کچھ تو بھی لا کے بتانا آئے ہوں گے، ہاں ایسا شرک ہوتا ہے، ایسی بدعت ہوتی ہے، سمجھ رہے آپ. تو الگ، لیکن آپ کی شخصیت واضح نہیں تو کس کس کو آپ بولیں گے نہیں میں زیارت کو نہیں آیا تھا، فلاں آیا تھا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. تو دعا پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی اس سے نزدیکی پاس جانا ضروری نہیں، دور سے آپ بھیج دیں دعا، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور وہ انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گا. لیکن بہرحال خبروں پہ آپ جائیے افضل ہے، مقبروں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی. کسی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی